شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ میرے اسلامی بھائیو، آج ہم نے سورہ یوسف مکمل اور سورہ ابراہیم مکمل سنی ہے، یعنی 13واں پارہ مکمل ہوا ہے اور پارہ نمبر 14 میں ہم لوگ بھی داخل ہوئے ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ہود کے اخیر میں سورہ یوسف کے شروع ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سعید اور شقی کا ذکر کیا ہے کہ نیک بخت اور بدبخت کون ہیں۔ جو لوگ نیک بخت ہیں وہ لوگ جنت میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیش رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین ہے، مگر یہ کہ تیرا رب چاہے۔ اور جو لوگ بدبخت ہیں وہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین موجود ہیں، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے۔ بے شک آپ کا رب جو چاہے وہ کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت و جہنم کی ہمیشگی کو بتایا ہے، اور جو اصطلاح عام طور پر عرب میں استعمال ہوتی ہے کہ آسمان و زمین جب تک ہیں، یہ چیز اس وقت تک ہے، ایسے اصطلاحاً استعمال کیا جاتا ہے کہ دوام کو، ہمیشگی کو اور لمبی مدت کو بیان کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک کہ آسمان و زمین ہے یہ چیز ایسے ہی رہے گی۔ تو اسی اصطلاح کو اللہ تبارک و تعالی نے استعمال کرتے ہوئے کہا کہ آسمان و زمین جب تک ہیں اس وقت تک جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ نہ جنت ختم ہونے والی ہے اور نہ ہی جہنم ختم ہونے والی ہے۔ کچھ لوگ ابھی نئے زمانے کے محققین نے کہا کہ جو ہے جنت ہمیشہ ہمیش نہیں رہے گی، بلکہ ایک لمبی مدت کے بعد جنت ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد جہنم ختم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آسمان و زمین جب تک کے ہیں اس وقت تک جنت و جہنم ہے۔ اب یہ آسمان و زمین سے اگر ہم اس آسمان و زمین کو لیں جو ابھی ہے تو یہ تو دونوں بھی ختم ہونے والے ہیں، اور اس کا ذکر آج ہی آپ نے جو ہے سورہ ابراہیم کے اخیر میں سنا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب کے سب اکیلے غالب کی طرف جمع ہو جائیں گے، لپکیں گے، وہاں پر جا کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آسمان کو بھی ختم کرنے والے ہیں اور اس زمین کو بھی ختم کرنے والے ہیں۔ جو آسمان کے ابھی موجود ہے، یہ جو دنیاوی آسمان و زمین موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدل ہی دے گا۔ اس وقت لوگ کہاں رہیں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ زمین کو دوسری زمین سے بدلے گا، آسمان کو دوسرے آسمان سے بدلے گا، تو اس وقت سب کے سب پل صراط پر ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جو ہے بدل دے گا، زمین کو بھی بدل دے گا، آسمان کو بھی بدل دے گا۔ اس کے بعد جو زمین اور آسمان ہیں وہ ہمیشہ ہمیش کے ہیں، اور اسی طریقے سے جنت اور جہنم بھی ہمیشہ ہمیش کی ہے۔ تو اس لیے اس دنیا فانی جو کہ آیت آپ ہر دن سن رہے ہیں وتر کی نماز میں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کیا ہے؟ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے اور باقی آگے تک رہے گا۔ تو ویسے باقی رہنے والی دنیا کے لیے اور باقی رہنے والی جگہ کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے اور وہاں کے لیے اجر کمانا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ ہود کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر کرنے کے بعد، جنت و جہنم کا، نیک بختوں بدبختوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فاستقم کما امرت، جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسے آپ جمے رہیے۔ اس کے بارے میں اس سے پہلے بھی بات بتائی گئی تھی کہ پرسنل یہ جو انڈیپینڈنس ہے یہ اس بارے میں ہے کہ آپ کیا کھائیں گے، آج کیا کھانا چاہیں گے، آپ کو آج کیا پینے کی خواہش ہے۔ آپ کو اس بات کی شخصی آزادی پورے طریقے سے حاصل ہے کہ آپ کا دل جو کہے وہ کھائیں اور جو چاہے وہ پئیں، لیکن جب بات آئے گی شریعت کی تو یہاں پر شخصی آزادی نہیں چلے گی، بلکہ یہاں کیا چلے گا؟ فاستقم کما امرت، جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسا آپ جمے رہیے۔ یہ جو استقامت کا لفظ ہے، یہ استقامت کا مطلب ہوتا ہے ثابت قدم رہنا۔
اور شریعت کے سارے احکامات کو یہ چیز شامل ہے کہ شریعت کے جیسے احکام ہیں، جیسے اوامر ہیں، جیسے آرڈرز ہیں، رولز ہیں، ویسے ہم لوگوں کو عمل کرنا ہے. یہاں اپنی شخصی آزادی یا شخصی رائے، پرسنل اوپینین جسے بولتے ہیں، یہ دینا نہیں ہے، اور یہ مطلوب بھی نہیں ہے، اور اس کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریعت میں پرسنل اوپینین بیان آپ نے نہیں کیا ہے، کبھی بھی کیا ہے کہیں؟ جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش. یہ جو خواہش ہے نا، ہوا، یہ خواہش کو بولتے ہیں پرسنل اوپینین. نبی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے. ان هو الا وحی یوحى، وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ وحی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے. تو حکم یہی ہے کہ جمے رہیے، سیدھے رہیے، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے. آپ بھی اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے توبہ کیا ہے اور جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، وہ ایک ہے، سیدھا رہنا، کہ راستے پر چلتے رہنا. اور دوسرا وَلَا تَطْغَوْا، حد سے آگے نہیں بڑھنا، نکلنا نہیں، حد سے تجاوز نہیں کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حد مقرر کر دی ہے، حلال کی حد ہے، حرام کی حد ہے، اس سے آگے اپنی شخصی آزادی کے طور پر نہیں بڑھنا ہے. شخصی آزادی کی آسان سی مثال لوگوں کے الفاظ میں کہ یہ اسلام اس زمانے کے لیے ٹھیک تھا، یہ حکم اس زمانے کے لیے ٹھیک تھا، یہ رواج اس زمانے کے لیے ٹھیک تھا، آج کے لیے یہ میچ نہیں کرتا، آج کے لیے یہ جمتا نہیں، جڑتا نہیں. تو ٹھیک ہے، یہ پرزے نہیں ہے، یہ شریعت ہے. یہ پرزے نہیں ہے، یہ شریعت ہے. یہ نٹس اور بولٹس نہیں ہے کہ جو ہے جوڑ رہا ہے کہ نہیں. دیکھیں، جوڑنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. اسلامی شریعت کی خصوصیت یہ ہے، سب سے بڑی خصوصیت، کہ یہ ہر زمانے کو اور ہر جگہ کو موضوع ہے، مناسب ہے. زمانہ چاہے جتنا پرانا ہو تب بھی شریعت اس پرانے زمانے کے لیے بھی مناسب تھی، موضوع تھی. اور زمانہ چاہے جتنا نئے سے نیا ہوتا جائے، شریعت اس زمانے کے لیے بھی بالکل مناسب رہے گی. اس میں کسی قسم کی نامناسب بات نظر نہیں آئے گی. عقل تو نامناسب ہو سکتی ہے، عقل تو سمجھ سے آری اور کوری ہو سکتی ہے، لیکن شریعت کا کوئی حکم نامناسب ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. یہ بات سمجھنے کی سخت ضرورت ہے. لوگ جو ہے جس طریقے سے کپڑوں کو اپنے اوپر جوڑتے ہیں، کپڑوں کو آپ اپنے اوپر جوڑ کر کے دیکھیے کہ کپڑا صحیح جچتا ہے کہ نہیں جچتا ہے. شریعت کا معاملہ یہ ہے کہ ہم کو شریعت پر رکھنا ہے، شریعت کے احکامات پر رکھنا ہے، شریعت کے قوانین پر رکھنا ہے. ہم جوڑ رہے ہیں کہ نہیں جوڑ رہے ہیں؟ جوڑے تو ہم ٹھیک، نہیں تو ہم غلط. شریعت غلط نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جیسا آپ کو حکم دیا ہے، وَلِذَلِكَ فَادْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کا اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا اسی لیے آپ بلائیے، پکاریے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسے آپ جمے رہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، جبکہ آپ سب سے مستقیم تھے، سب سے زیادہ استقامت والے اور سب سے زیادہ شریعت کی پاسداری کرنے والے تھے. اللہ نے ان کو حکم دیا، تو ہم اور آپ کون ہیں جو یہ کہیں کہ جو ہے یہ شریعت یا پھر میں یا میری رائے یا میری آزادی، یہ سب شخصی آزادی دنیاوی معاملات میں ہے، شخصی آزادی دینی معاملات میں نہیں ہے. شخصی آزادی اس وقت تک ہے جب تک کہ ہم شریعت کو قبول نہ کریں، یعنی ہم مسلمان نہ ہوں. ہم جب تک کہ مسلمان نہیں ہیں، آزادی ہے. کافر بنے، منافق بنے، فاسق بنے، فاجر بنے، یہودی بنے، عیسائی بنے، پوری آزادی حاصل ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو آدمی چاہے ایمان لائے، جو آدمی چاہے کفر کرے، ایمان لانے سے پہلے تک. اور جب ایمان لا لیے، ادخلوا فی السلم کافہ، تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، ظالموں کی طرف جھک نہ جائیے، ظالموں کی طرف مائل نہ ہو جائیے. وتمسکم النار، ورنہ آگ آپ کو چھو لے گی. وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نماز دن کے دونوں کناروں پر، طلوع فجر سے پہلے اور غروب شمس، طلوع فجر کے بعد، یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کی نماز یعنی فجر کی نماز، اور اسی طریقے سے شام کی نماز سورج کے غروب ہونے کے بعد. یہ دونوں نمازیں زلفا من اللیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفسرین نے کہا کہ یہ
یعنی کہ ابتدائی اسلام میں ہے کہ ابتدائی اسلام میں صرف 2 نمازیں تھیں اور تہجد کی نماز تھی. پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کروائی, اللہ تعالیٰ نے معراج میں 5 نمازوں کو فرض کیا, تو اس وقت ان نمازوں کی فرضیت بھی اٹھا لی گئی, اور اسی طریقے سے تہجد کی فرضیت جو تھی وہ فرضیت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا لی گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. آدمی کو چاہیے کہ نیکیاں کرے, اور خاص کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیں اس آیت کی روشنی میں کہ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها, کہ برائی کے پیچھے بھلائی کرو, یہ بھلائی برائی کو مٹا دے گی. تو آدمی کو اگر کبھی غلطی سے غلطی ہو جائے, گناہ ہو جائے, تو اس آدمی کے لیے سب سے پہلے استغفار ہے, پھر اس کے بعد فوراً نیکی کا کوئی کام کرے, چاہے وہ استغفار ہو, صدقہ خیرات ہو, نماز ہو, یا پھر کوئی بھی ایک نیک کام ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. آدمی کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے گناہ کر کے, مایوسی اور گناہوں کی طرف لے جاتی ہے. گناہ کرنے کے بعد پچھتاوا اچھی بات ہے کہ آدمی کو پچھتاوا لاحق ہو, ندامت لاحق ہو, اس کو افسوس ہو کہ اس نے گناہ کیا, لیکن یہ ندامت, یہ پچھتاوا اسے مایوسی کی طرف نہیں لے جانا چاہیے, بلکہ اس کو امید کی طرف لے جانا چاہیے. اور ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے, غلطی کرتا ہے, تو اسے مایوس نہ کریں. ہم کون ہوتے ہیں مایوس کرنے والے کہ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا, تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی وغیرہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات, بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے, اور صبر کیجئے, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہود کے بالکل اخیر میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو سارے لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی امت نہیں بنایا. ایک ہی امت سے مراد سارے کے سارے مومن, سارے کے سارے نیکوکار, پاک, ایسا اللہ نے نہیں بنایا. لوگوں کا اختلاف رہے گا, سوائے اس شخص کے جس پر تیرے رب کا رحم ہو, وہ آدمی اختلاف سے بچے گا. لیکن اختلاف سے بچنے کا حل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے, اور وہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا ہے. تو آدمی اختلاف یعنی اگر ہو جائے تو اختلاف کا حل قرآن و سنت میں دیکھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جتنے انبیاء کے قصے اور واقعات ہیں ہم کیوں بیان کر رہے ہیں, ما نثبت به فؤادک, ان قصوں کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو جمانا چاہتے ہیں, آپ کے دل کو ثابت قدمی آپ عطا کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے آپ کا دل مضبوط ہوگا, اور اس کے اندر آپ کو حق کی باتیں آئی ہیں, نصیحت کی باتیں آئی ہیں, اور اس میں یعنی کہ ہمارے لیے بھی عبرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں, جو لوگ کے کافر ہیں اور جو لوگ کے قیامت کے منکر ہیں, بعد الموت کے منکر ہیں, تو جو لوگ ایمان نہیں آتے ہیں ان کو کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ پہ عمل کرتے رہو, ہم بھی اپنی جگہ عمل کر رہے ہیں, تم انتظار کرو, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. لیکن غیب, آسمان و زمین کے غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں, اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر کے جانا ہے. سارا معاملہ اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا. آپ اس کی عبادت کیجئے اور اس پر بھروسہ کیجئے, اور آپ کا رب تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. یہ سورہ ہود کی آخری آیت ہے جس پر سورہ ہود کا اختتام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان قصوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ یوسف ہے, مکی صورت ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ بے شک ہم نے جو ہے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو عربی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم میں بھیجا اس قوم کی زبان عربی تھی, اور عربی اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے سب سے یعنی کہ بہترین زبان ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے لیے سب سے بہترین زبان کا اور سب سے شرف والے یعنی اشرف الرسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اشرف الملائکہ جبریل علیہ السلام, اور اشرف المکان مکہ المکرمہ خانہ کعبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان میں اس کو نازل کیا ہے, اور عربی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ قرآن زبانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کو اہمیت دی ہے, اور اسی طریقے سے مہینوں میں رمضان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے, ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کو اہمیت دی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں میں سب سے افضل مہینے کا, اشرف مہینے کا انتخاب کیا جو کہ رمضان کا مہینہ ہے, جس مہینے میں کہ ابھی ہم ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ آدمی اگر عزت چاہتا ہے, بلندی چاہتا ہے, تو اس قرآن کا وہ مطالعہ کرے, اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کرے, تاکہ اس کو بھی شرف اور منزلت نصیب ہو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہترین قصہ قرار دیا, کہا کہ جو ہے ہم بہترین قصہ آپ پر بیان کر رہے ہیں. اس کے بہت ساری وجوہات بتائی گئیں, اور ایک یہ بھی بات بتائی گئی کہ اس سے پہلے بھی جو قصے ہیں وہ بہترین پیرائے میں بیان کیے گئے ہیں,
اور کچھ مفسرین نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے قصے کو بہترین قصہ قرار دیا گیا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت سارے موضوعات کا یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استیعاب کیا ہے، یعنی کہ بہت ساری وہ باتیں جو لوگوں کے لیے عبرت کی اور سبق کی ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس میں جمع کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ اس کو بہترین قصہ اس لیے بھی قرار دیا گیا کہ اس میں جن لوگوں کا بھی ذکر ہوا ہے سب کا نتیجہ جا کر کے نیک بختی پر ہوتا ہے، خوش نصیبی پر ختم ہوتا ہے، سارے کا سارا سب لوگوں کا انجام بہترین ہی ہوتا ہے، گرچہ کہ شروع ہوتا ہے اس طریقے سے کہ وہ لوگ بہت ہی یعنی کہ غلط تھے اور بہت کچھ انہوں نے غلطی کی، لیکن بعد میں جب ان کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا تو سارے لوگوں کا انجام سب سے بہترین ہی تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہو، یوسف علیہ السلام ہو، یوسف علیہ السلام کے بھائی ہوں اور مصر والے ہوں، مصر والے اور مصر والوں کی ان کے معاش کے بارے میں آزمائش یہ بات ہو، اسی طریقے سے دو قیدی جو کہ پریشانی میں تھے ان کا انجام بھی اچھے طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے لوگوں کا ذکر اس صورت میں ہوا ہے سب لوگوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے بہترین بنایا، خوش نصیبی کا بنایا، اس وجہ سے بھی اس کو بہترین قصہ قرار دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا ان کے خواب سے کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ جو ہے 11 ستارے سورج اور چاند ہیں، اور یہ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً کہا تھا کہ اے میرے بیٹے اس خواب کو اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ تیرے خلاف کچھ نہ کچھ چال چلیں گے، تدبیر کریں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ شیطان عموماً بھائیوں کے درمیان، رشتوں کے درمیان درار ڈالنے کے لیے سب سے زیادہ کوشاں رہتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور آدمی کو بھی چاہیے کہ یعنی ایک تو یہ کہ خواب کی اہمیت ہے اپنی جگہ پر، اور گرچہ کہ وہ خواب بچے کا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کی اہمیت ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ بچوں کی بات ہی کیوں نہ صحیح اس کو غور سے سنے، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچے کا خواب سنتے بھی ہیں اور اپنے بچے کے یعنی کہ مستقبل کی عظمت کو جانتے ہوئے اس کو کہتے ہیں کہ جو ہے خواب نہ بتانا۔ تو اس سے ایک اور بات بھی یہ بھی ہے کہ آدمی کو اگر کوئی نعمت ملنے والی ہو تو فوراً بھی نہ بیان کرے اس کو، اگر بیان کریں گے ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کے خلاف کوئی چال چلیں اور وہ اس نعمت کے بارے میں آزمائش میں مبتلا ہو جائے۔ رہی بات نعمت ملنے کے بعد تو وہ آدمی بیان کر سکتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نعمت کے مکمل ہونے کے بعد۔ لیکن نعمت مکمل ہونے سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ وہ کچھ احتیاط کر لے تاکہ وہ نظر سے بچے، تاکہ وہ چالوں سے، مکر و فریب سے بچے، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ تم یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، لیکن انہوں نے بتا دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ کیے ان کو آزمائش میں ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ جانتے بوجھتے تمہارے ساتھ کروایا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی لکھی ہوئی جو تقدیر ہے وہ نافذ ہونا ہی ہے۔ اس میں یوسف علیہ السلام کی بھی آزمائش ہے، یعقوب علیہ السلام کی بھی آزمائش ہے، پھر اس پر ان کا صبر کرنا اور جمے رہنا یہ اصل تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو اس صورت میں بیان کیا کہ جس وقت انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی تھی یوسف علیہ السلام کی طرف، کہا تھا کہ جو ہے تم ایک دن ان کو ضرور بالضرور اس کے بارے میں خبر دو گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے تم اس کو خبر دو گے، اور حقیقت میں یوسف علیہ السلام نے بعد میں ان کو خبر دی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ جو ہے تم لے جاؤ گے، لے جانے کے بعد جو ہے ہو سکتا ہے کہ تم کھیل کود میں رہو اور پھر اس کو کوئی بھیڑیا کھا لے، اور تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے اندیشے کبھی کبھی ظاہر نہ کرے، اندیشے جو ہیں دل میں جو اندیشے ہیں وہ اندیشے فوراً کسی پر ظاہر نہ کرے، کیونکہ اندیشے ظاہر کرنے سے لوگ اسی کو بہانہ بنا لیتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے بہانہ بنا لیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ تم کھیل میں مصروف رہو اور اس کو بھیڑیا کھا لے، اور بیٹوں نے یہی چال چلی، کہا کہ جو ہے بھیڑیا کھا لیا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ بھیڑیا کھا لے گا، اور بھیڑیا کھا لیا، تو انہوں نے بکری کو ذبح کیا یا پھر کسی جانور کو ذبح کیا، ذبح کر کے خون لگا کر کے لے آئے، جھوٹے خون کے ساتھ، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ وہ جھوٹے خون کے ساتھ لے آئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارے اپنے دل کی بات ہے جو تم نے بنا لی ہے، وصبر جمیل۔ انہیں پتا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی اگر تم کہہ رہے ہو تو تمہارے دل کی بات ہے، میں اس پر صبر کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں مدد طلب کرتا ہوں۔ تو یہ مصیبت کے
کیا کہتے ہیں پہنچنے پر فوراً صبر. یہی صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ آدمی مصیبت آئی اور صبر کرے. ایسا نہیں کہ مصیبت آ گئی پریشان ہو گئے رو لیے شکایت کر لیے شکوے کر لیے بعد میں کہتے ہیں کہ صبر. تو ایسا صبر نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر جمیل دونوں جگہوں پر وہ کہتے ہیں, یہاں بھی اور وہاں. جب ان کے چھوٹے بیٹے جن کا نام کے بنیامین ذکر کیا گیا ہے تو وہ جب ان کو بھی جو ہے مصر میں روک لیا جاتا ہے تو اس وقت بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ فصبر جمیل, صبر جمیل اختیار کرتا ہوں. یعنی کہ آدمی نہ ہی اپنے جگہ اپنے آپ میں کوئی یعنی کہ بے چینی دکھائے, اور بے چینی فطری بے چینی نہیں, اس سے زیادہ کی بے چینی مبالغہ آمیز والی بے چینی, اور نہ ہی یہ کہ وہ شکوے شکایت کرے. نہ انہوں نے شکایت کی اور نہ ہی انہوں نے انہیں کوسا کسی کو نہیں کوسا, بلکہ کہا کہ صبر جمیل, میں صبر جمیل یعنی کہ صبر کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تقدیر پر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صبر کی لاج رکھی. تو یعنی کہ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی. مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے کسی جنازے میں, تو ایک بوڑھی عورت رو رہی تھی, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اجر طلب کرو. تو اس نے کہا کہ آپ کو میری تکلیف کیا معلوم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دیے, آگے بڑھ گئے. پھر لوگوں نے اس بزرگ خاتون کو بتایا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جنہوں نے آپ کو ایسا کہا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اب صبر کرتی ہوں, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, صدمہ جیسے ہی پہنچا ہے اس وقت جو صبر کیا جاتا ہے وہ صبر ہے. باقی آدمی رو لے شکوے شکایت کر لے پھر اس کے بعد کہے کہ میں صبر کروں گا, تو صبر کا پیمانہ تو لبریز ہو چکا ہے. لبریز ہو جانے کے بعد پھر آدمی صبر کرے. تو اس لیے کوئی بھی غم ہو, چاہے وہ مال کے بارے میں, جان کے بارے میں, صحت کے بارے میں, کھیتوں کے بارے میں, باغوں کے بارے میں, تو آدمی کو چاہیے کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے کہ بے شک ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اجر طلب کرے. کیا طلب کرے؟ اجر طلب کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت پر میں صبر کرتا ہوں, اس صبر کا تو مجھے بدلہ دے. اور یعنی کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں, اس کی شان میں, اس کی تقدیر کے بارے میں, اس کے فیصلوں کے بارے میں, قضاء و قدر کے بارے میں اچھے جملے کہے. یعقوب علیہ السلام پر اس سے بڑی کیا تکلیف ہو سکتی ہے کہ جس بچے کے بارے میں انہیں یہ یقین ہو چلا تھا کہ آگے جا کر اس کی بہت بڑی شان ہوگی, وہ بچہ ان کے ہاتھوں سے اور ان کی نظروں سے جا چکا ہے, اور اس کو یا تو کہیں پھینکا جا چکا ہے یا پھر یہ کہ اس کو قتل کیا جا چکا ہے. گرچہ کہ انہیں یقین تھا کہ ایسا نہیں ہوگا, لیکن وہ بچہ نظروں سے تو جا چکا ہے. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ واللہ المستعان علی ما تصفون, جو بات تم بیان کر رہے ہو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے صرف مدد طلب کرتا ہوں. اس کے بعد جو کچھ کے حالات رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کچھ تاجروں کے ہاتھوں لگا دیا اور تاجروں نے ان کو بیچ دیا, اور پھر وہ مصر کے امیر کے پاس اس کے گھر میں محل میں پہنچتے ہیں, اور وہاں جو آزمائش ہوئی اس کے سلسلے میں یعنی کہ نوجوانوں کے لیے بڑی عبرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کا بڑا مقام رکھا ہے جو بہت کچھ, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ, وہ 7 خوش نصیب جو کہ عرش کے سائے میں ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سایہ عطا کرے گا. تو وہ ان میں سے وہ نوجوان بھی ہے جس کو کسی خوبصورت عورت نے, حسب نسب والی عورت نے برائی کی طرف دعوت دی ہو, پھر وہ کہا ہو کہ معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, بے شک میرا رب بہترین ٹھکانے والا ہے. یہی جملہ جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں, انہ ربی احسن مثوائی, بے شک میرا رب بہترین ٹھکانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے بھی ارادہ کیا, انہوں نے بھی ارادہ کر لیا, اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل نہ دیکھتے تو یعنی کہ غلطی کر بیٹھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء, ہم نے ان سے برائی کو اور بے حیائی کو پھیر دیا. انہو من عبادنا المخلصین, وہ ہمارے خالص مخلص بندوں میں سے سچے اور پکے بندوں میں سے تھے, اور ہم نے ان کو برائی سے پھیر دیا. تو آدمی خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخلص رہے, اپنی نیت میں بھی مخلص رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برائی سے بھی اور بے حیائی سے بھی بچاتا رہے گا, بچاتا ہوا لے جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان پر تعجب کرتا ہے جو اپنی نوجوانی کے باوجود غلطی نہیں کرتا.
نوجوانی کے باوجود اس کا پیر نہیں پھسلتا، یعنی برائی اور بے حیائی کی طرف وہ نہیں جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہ من عبادنا المخلصین، کہ وہ میرے مخلص بندوں میں سے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو واقعہ کے بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے یعنی کہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، کہا تھا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اے میرے رب جس چیز کی طرف وہ مجھے بلا رہے ہیں نا، اس سے مجھے قید خانہ بہتر ہے، قید خانہ مجھے محبوب ہے اس چیز سے جس چیز کی طرف وہ لوگ بلا رہے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے ان کے مکر کو، قید کو نہ پھیریں گے تو میں یعنی کہ اس مکر کا شکار ہو جاؤں گا اور میں غافل لوگوں میں سے ہو جاؤں، نادان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے ان کی تدبیر کو، ان کے مکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیر دیا۔ یہاں یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ جو ہے آدمی کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہی ہو تو اچھی چیز مانگے۔ اگر یوسف علیہ السلام یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے مکر و فریب سے پھیر دے تو اللہ تعالیٰ پھیر دیتے، لیکن انہوں نے خود کہا تھا کہ مجھے قید خانہ بہتر ہے، قید خانہ بہتر ہے اس چیز سے جس چیز کی طرف وہ لوگ مجھے بلا رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قید خانے کی طرف ہی کر دیا۔ اگر وہ کہتے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پھیر دے ان کی برائی سے یا پھر ان کے مکر سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مکر سے پھیرنے پر قادر تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کے زبان سے نکل گیا کہ قید خانہ بہتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید خانے کی طرف پھیر دیا۔ اور جب وہ قید خانے میں داخل ہوئے تو دو اور نوجوان داخل ہوئے جنہوں نے کہ خواب دیکھا تھا، اور خواب کی تعبیر کے لیے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہمارا کھانا ہم تک پہنچنے سے پہلے میں تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ تو آدمی سماجی کام کرنے والے جو ہے نا، سماجی کام کرنے والے اس سے یعنی کہ اس سے سبق لیں کہ سماجی کام کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ کھانا کھلا رہے ہیں تو کھانا ہی کھلاتے رہیے، آپ پانی پلا رہے ہیں تو پانی ہی پلاتے رہیے، آپ اگر لوگوں کو نواز رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں تو پیسے دیتے جاؤ۔ دین کی کوئی بات نہیں، دعوت کی کوئی بات نہیں، اسلام کی کوئی بات نہیں، نہیں، ہمارا مقصد خالی لوگوں کو دینا ہے، لوگوں کو کھلانا ہے، لوگوں کو پلانا ہے، صرف ہماری خدمت کرنا مقصد ہے، دوسرا کوئی مقصد نہیں۔ کون سا دوسرا مقصد؟ کوئی دوسرا مقصد اس کو کہا ہی نہیں جاتا۔ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے کیوں ہیں قیدی؟ خواب کی تعبیر بیان کرنے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں ان کو؟ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہارا کھانا تم تک پہنچنے سے پہلے میں تم کو خواب کی تعبیر بیان کر دوں گا، یہ تمہارے مطلب کی چیز ہے، تمہارے مطلب کی چیز تمہارے خواب کی تعبیر ہے، اور میرے اور تمہارے فائدے کی چیز کیا ہے؟ دعوت۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے توحید کی دعوت۔ حضرت یوسف علیہ السلام سارے اسباب ختم ہو گئے، قید خانے میں آ گئے، انہیں یہاں سے نکلنے کا سوچنا چاہیے، ان کے اوپر الزام کے طور پر جو کچھ لگایا گیا ہے اس کے بارے میں فکر کرنا چاہیے کہ اس کو کیسے دور کیا جائے، لیکن وہ یہاں آ کر کیا کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے اب میری قوم کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور آخرت کے وہ منکر ہیں، اور میں نے اپنی قوم کا ساتھ نہیں دیا، میں نے اپنی قوم کا ان کی غلطی میں ساتھ نہیں دیا، میں نے میرے باپ دادا جو کہ نیک تھے، پاک تھے، توحید والے تھے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے ملت کی، دین کی پیروی کی۔ ہمارے لیے بات جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کریں، یہ اللہ کا فضل ہے، توحید جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن لوگوں پر بھی اور مجھ پر بھی اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے، اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے، یعنی توحید کو نہیں اپناتے۔ اس کے بعد کہا کہ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، یہ اس سے یعنی کہ اس واقعے سے بہت سارے اسباق لیتے ہیں صرف اتنے سے جملوں سے، کہ جو ہے آپ اگر کسی مدعو کو مخاطب کر رہے ہیں تو اس کو بہترین لقب کے ساتھ مخاطب کریں، اچھے انداز میں اس کو مخاطب کریں، یہ نہ کہیں کہ مشرک، کافر، بدعتی، بولیں کہ جو ہے جہاں وہ تھے اس سے انہوں نے جوڑ دیا۔ میرے گھر کے ساتھیوں نہیں کہا، بلکہ کہا کہ ہمارے قید خانے کے آپ کیا ہیں؟ میرے دوست ہیں، قید خانے کے میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، کیا بہت سارے معبود بہتر ہیں یا ایک معبود جو کہ اکیلا ہے اور غالب ہے وہ بہتر ہے؟ الگ الگ معبود جو لوگوں نے بنا لیے وہ بہتر ہیں یا اکیلا معبود بہتر ہے؟ جن چیز کو بھی اللہ کو چھوڑ کر تم پکار رہے ہو وہ سب کے سب صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، حکم اللہ ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اسی اکیلے اللہ کی عبادت کرو، یہی مضبوط دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ تم میں سے ایک آدمی اپنے آقا کے لیے شراب نچوڑے گا اور دوسرے آدمی کو سولی دے دی جائے گی، پھر پرندے اس کے لاش سے، سر سے کھائیں گے۔ یہ دو چیزیں تم جو بیان کر رہے ہو نا، جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو، اس کے بارے میں فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ تو تعبیر بھی بتا دی، توحید بھی بتا دی، دعوت بھی بتا دی، اور اسی طریقے سے ان کے مطلب کی جو چیز تھی اس کو بھی انہوں نے بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قضی الامر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کیا جا چکا ہے،
تو اسی سے ہے کہ خواب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ خواب جب تک کہ نہ بتایا جائے، تعبیر اس کی نہ بتائی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کی تعبیر جب تک کہ نہ بتائی جائے وہ پرندے کے پیر میں اٹکی ہوئی ہے، لٹکی ہوئی ہے، اور جب خواب کی تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو وہ نافذ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اگر خواب بیان کرے تو اہل علم کے پاس بیان کرے جو کہ اچھی اس کی تعبیر بتا سکتے ہوں یا پھر خاموشی اختیار کر سکتے ہوں۔ اگر خواب کی تعبیر کسی کو بھی بتائی جائے، جو خواب کی تعبیر وہ بیان کریں گے اس سے وہ نافذ ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد یعنی کہ جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ آدمی بچے گا اور بڑا بنے گا اور اپنے آقا کے لیے شراب نچوڑے گا، اس سے انہوں نے کہا تھا کہ میرے یعنی کہ جب تم جانا تو میرے بارے میں ذکر کرنا، لیکن وہ بھول جاتا ہے۔ پھر جب وہ بادشاہ خواب دیکھتا ہے، بادشاہ مصر جب خواب دیکھتا ہے، خواب دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ واپس آتا ہے تعبیر کے لیے، تو جس وقت وہ تعبیر بتاتے ہیں تو وہاں بھی یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم میری بات بھول گئے، میری بات تمہیں یاد نہیں رہی، بلکہ سیدھے خواب کی تعبیر بتا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر کو سن کر بادشاہ کہتا ہے کہ یہ بندہ جو بھی ہے کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، اس کو قید خانے سے نکالا جائے۔ تو قید خانے سے نکلنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام یہی کہتے ہیں کہ میں ابھی نکلوں گا نہیں جب تک کہ میرے بارے میں جو باتیں کہی گئی تھیں اس کی برات کا اعلان نہ ہو جائے۔ تو اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی یہ گواہی دیتی ہے کہ آج حق واضح ہو گیا ہے، آج حق واضح ہو جائے گا کہ میں نے اپنی طرف سے اس کو پھسلایا تھا۔ یوسف جو ہے سچے لوگوں میں سے تھے، یوسف سچے لوگوں میں سے تھے، تو وہ برات کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی یوسف پر رحم فرمائے کہ اگر یعنی کہ ان کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو سب سے پہلے قید خانے سے نکلنے کے بارے میں سوچتا، لیکن انہوں نے قید خانے سے نکلنے کے بارے میں نہیں سوچا، بلکہ اپنے بارے میں، کردار کے بارے میں سوچا کہ جو ہے جو چیز یعنی کہ جس چیز کا الزام لگایا گیا ہے جب تک کہ وہ یعنی کہ مجھ سے اس کا برات کا اعلان نہ ہو اس وقت تک میں نہیں نکلوں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر رحم کیا اور اس کے بعد نکل گئے۔ اور اس کے بعد 13واں پارہ شروع ہوتا ہے کہ ما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو پاک نہیں مانتا ہوں، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس جو ہے برائی کا حکم دینے والا ہے سوائے اس شخص کے جس پر میرے رب کا رحم ہو، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے انہیں زمین کے مصر کے خزانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں سلطنت دی، ہم نے ان کو طاقت دی۔ کیوں؟ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، اور نیکوکاروں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے ہیں، لیکن آخرت کا اجر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام اخیر میں بھی کہتے ہیں کہ جب ان کے بھائی وغیرہ آتے ہیں اور آ کر کے جو ہے ان کے پاس پریشان ہوتے ہیں، پریشان ہو کر کے اپنی پریشانی بیان کرتے ہیں، تو یہی بات یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا، صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہی ساری چالوں سے بچنے کا حل بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گھر پانے کا، مقام پانے کا، منزلت پانے کا طریقہ بھی ہے تقوی اور صبر۔ اور اسی کو یوسف علیہ السلام اخیر میں بھی پھر دوبارہ ذکر کرتے ہیں کہ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا، صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری باتیں ہیں اس میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا اچھا گمان، اتنی ساری پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں کے باوجود بھی وہ جو صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہیں، یہ گمان آدمی کو یعنی کہ کام آنے والا ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں ایسی باتیں اللہ سے جانتا ہوں جو باتیں تم نہیں جانتے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اس بات کا یقین کر لے کہ اللہ کی جو تقدیر ہے وہ نافذ ہو کر رہے گی، لیکن اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ وہ اسباب کو اختیار کرے، جتنا اس کی کوشش میں ہے وہ کر لے۔ بچے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ایک دروازے سے نہ جانا، نظر لگ سکتی ہے، الگ الگ دروازوں سے جاؤ، نظر سے بچو گے۔ جب وہاں گئے نظر لگ گئی، پھر بھی وہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک بات تھی جو انہوں نے کر دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز نافذ کرنا چاہتا ہے اس سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد وہ پریشانی میں پڑ گئے۔ کون سی پریشانی تھی؟ جو کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں جو ہے جو برتن رکھ دیا تھا، اس برتن کی پریشانی میں وہ پڑ گئے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے، وہ اس وقت بھی کہتے ہیں کہ جاؤ، جا کر کے اپنے بھائی کو تلاش کرو، مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کافروں کے سوا کوئی مایوس نہیں ہوتا۔
کافروں کے سوا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. یہیں پر ہم بات کو جو ہے روک دیتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بہت بڑی چیز ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی چھوٹے چھوٹے واقعات پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر مایوس ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے اور اچھی امید لگائے, اور یعنی کہ تکلیفوں پر, پریشانیوں پر وہ مایوس نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یوسف علیہ السلام کی اس دعا کے مطابق بنائے. انہوں نے اخیر میں جب کہ وہ آئے سب لوگ, تو انہوں نے یہی دعا کی تھی کہ فاطر السماوات والارض, کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے, توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. اس دعا کو اپنا حرز جاں بنائیے. اتنے بڑے کہ جو ہے بچپن کا خواب پورا ہوا, ملک بن گئے, مصر کے بادشاہ بن گئے, سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اسلام کی حالت میں وفات دے اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے. اسلام کی حالت میں مجھے وفات دے, موت دے اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے, کوئی خزانہ نہیں ہے. اتنے سارے خزانوں کے مالک بن گئے, لیکن اس کے باوجود بھی دعا کرتے ہیں کہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دے. ہماری بھی یہی دعا ہونا چاہیے, یہی کوشش ہونا چاہیے کہ ہم مریں تو اسلام نہ جائے, ہم مریں تو اسلام, ہماری جان جائے لیکن اسلام اور ایمان نہ جائے. اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کو کیا کچھ نہیں ملا تھا, اس کے باوجود بھی انہوں نے ان سب چیزوں کا مطالبہ نہیں کیا, بلکہ کہا کہ اسلام کی حالت میں وفات دینا, اور نیک لوگوں کی صحبت کو انہوں نے مانگا تھا. ہمیں بھی نیک لوگوں کی صحبت مانگنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ اگر تمہیں میری رفاقت, میری صحبت چاہیے تو تم نفل نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھو, جنت میں تمہیں میری رفاقت نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.